اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے اللہ پاک نے کل کائنات تخلیق فرمائی۔ اس کے بعد جتنے بھی میرے دوست احباب میرے چینل کو دیکھنے والے ہیں، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے، اور اپنی جو زندگی ہے وہ اچھے انداز سے گزارتے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلہ سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ پاک ان کی غائبی مدد فرمائے اور ان کی دستگیری فرمائے، اور پورے امت محمدیہ پہ اللہ پاک اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ خاص در خاص جو فلسطین کے مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرمائے۔ آج ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے الفاظ فرمائے، ارشاد فرمائے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں جو مفہوم ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے حدیث شریف بتاتا ہوں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی روٹی، جس کو ہم چپاتی بولتے ہیں، وہ لی۔ کھانے کا ٹائم تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی روٹی، چھوٹی چپاتی لی اور سالن تھوڑا تھوڑا کر کے کونوں میں سے لیا اور تناول فرمانے لگے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، روٹی کھاتے وقت آپ کیوں روئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا بنا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عمدہ جملے ارشاد فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، 7 دن کا افاقہ تھا، 7 دن کے افاقے کے بعد آج کھانا کھا رہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا جواب کیسے دوں گا، اس کھانے کا حساب کیسے دوں گا اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں ادھر وہ ذات جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر مرتبے والے، بلند شان، اعلیٰ شان والی ذات ہے، جس کے صدقے اللہ پاک نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے محبوب، اگر ہم نے آپ کو پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا تو یہ کائنات کو بھی بنانا مقصود نہ ہوتا، آپ کے لیے ہی میں نے یہ کائنات سجائی ہے۔ تو اس محبوب نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب دیکھیں 7 دن کا افاقہ ہے، 7 دن کچھ نہیں کھایا پیا، اس کے بعد بھی اگر روٹی کا لقمہ منہ میں جاتا ہے تو سوچ یہ ہے کہ کل اللہ حساب لے گا تو کیسے دیں گے۔ ارے ہمیں دیکھیں دنیا میں طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ ارے ایک دن کا افاقہ تو ایک طرف، 7 دن کے افاقے کے بعد بھی وہ ذات یہ سوچ رہی ہے کہ اللہ پاک پوچھے گا تو کیا حساب دے، کیسے حساب دوں گا۔ تو ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے حساب کیسے دینا ہے؟ ایک ایک پل کا، ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک نے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ اس کا حساب لے گا۔ اب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے ہاتھ میں ایک چیز تھی وزنی، زمین پہ دے ماری
بڑے جرت والے صحابہ تھے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور انہوں نے وہ جو چیز ہے وہ زمین پہ دے ماری اور کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 7 دن کے افاقے کے بعد بھی حساب؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، وہ رب کائنات ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، جو کچھ دیا ہے، وہ اس کا حساب لے گا۔ تو ہمیں بھی اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے، اس مفہوم سے، کہ ہمیں یہ جو 4 دن کی زندگی ہے اس میں اچھے کام کرنے چاہیے، نیکی کا کام کرنا چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی چاہیے، اور یہ سوچ رکھنی چاہیے ذہن میں کہ ہمارا بھی حساب ہوگا، اللہ پاک کی ذات ہم سے بھی حساب لے گی۔ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جب جائیں گے تو محشر میں، قبر میں اس چیز کا حساب ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، وضاحت کر دی اس حدیث میں کہ جو چیز بھی تم کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، زندگی میں جو بھی ضروریات زندگی ہیں، ہر چیز کا حساب اللہ پاک کی ذات آپ سے لے گی۔ تو اس کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی حدیث کے ساتھ۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، والسلام۔